معزز سامعین گرامی قدر، رمضان اپنے ساتھ بہت سی عبادتوں کو لے کے آتا ہے، لیکن رمضان کا ایک جو بنیادی فلسفہ، غرض و غایت اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں سے اٹا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پاک اور صاف فرما لے۔ وہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے۔ بنیادی طور پہ ناکام اور نامراد، خائب و خاسر اس کی ناک خاک آلود ہوگی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا۔ بنیادی طور پہ اگر گناہوں کے ساتھ، گناہوں کے قافلے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں گناہوں کو لے کے اس مہینے میں داخل ہوا تھا اور وہی لاکھوں کروڑوں گناہ اس کے ساتھ ہی رمضان کے ساتھ نکل گئے، تو پھر ایسے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کلام حمید کی ابتدا آپ کی اور میری تشفی اور تسلی کے لیے جن الفاظ کے ساتھ کی ہے، میں اور آپ صرف اس کے اوپر غور کر لیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض رحمت کے اوپر یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ فاتحہ کو رکھا، اور سورۃ فاتحہ سے بھی پہلے ایک آیت کو رکھا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن پاک کی ابتدا میں ایک تعارف کروانا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا رحمان ہے اور جو بہت بڑا رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم طالب علم ان کے مطلب تو جانتے ہیں، لیکن آپ کو بھی تو ان کا مطلب آنا چاہیے۔ الرحمن ایک ڈائی ہے، ایک وزن ہے، ایک خاص قسم کا ردم آپ سمجھ لیں۔ عربی گرامر کے لوگ اس ڈائی کو سمجھتے ہیں۔ الرحمن ایک خاص وزن ہے، اور یہ عربی لغت کے اندر جب کسی لفظ میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر مفہوم اور مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ چیز اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی، یہ چیز اب اپنی شدت کو پہنچ چکی، یہ چیز اب اپنے عروج کو پہنچ چکی۔ نیند جب اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو عربی میں یہی ڈائی استعمال کر کے کیا کہتے ہیں؟ نومان۔ پیاس جب اپنی شدت پہ پہنچ جائے تو یہی ڈائی استعمال کر کے کہا جاتا ہے عطشان، اور جب بھوک اپنی شدت پہ پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جوعان۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ الرحمن جب کوئی رحمت اپنے عروج اور شدت پہ پہنچ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ اب عربی لغت جاننے والے، عربی میں قرآن پاک نازل ہوا، اس ڈائی کے اندر شدت اور عروج کا جو معنی پوشیدہ ہے، اس کے اندر عروج اگر ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زوال بھی ہے۔ تو کسی عربی جاننے والے کو، غیر عربی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ یہ اللہ رب العزت نے الرحمن کی ڈائی نازل کی، گویا اللہ کو وقتی طور پہ جوش آتا ہے، رحمت وقتی طور پہ آتی ہے اور بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اس مغالطے کو ابتدا ہی میں دور کر دیا۔ الرحمن کے بعد کیا کہا؟ الرحیم۔ الرحمن رحمت عروج پہ ہے، اور الرحیم یہ ایک ایسی ڈائی ہے جس کے اندر مستقل کنٹینیوٹی، استمرار، ہمیشگی، دوام اور بقا پایا جاتا ہے۔ اور الرحمن الرحیم اکٹھا نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت پورے جوش اور عروج پہ ہوتی ہے، ہر لمحے ہوتی ہے، اور الرحیم کا مطلب ہے اس رحمت میں ابدی اور دائمی استمرار ہے، بقا ہے، دوام ہے۔ یہ رحمت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کسی کو یہ مغالطہ نہ آ جائے کہ اس ڈائی کے اندر اگر حرف استعمال ہوا تو ایک جوش کے بعد ختم ہو جائے گا۔ الرحیم، پھر وہ رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ابتدا بھی الرحمن الرحیم سے کی، پھر قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی پہلی ہی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین کے بعد کیا کہا؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ تعارف اپنے بندوں سے کروانا چاہتا ہے، کہاں پہ؟ قرآن پاک کی ابتدا میں۔ اور یہ کیوں کروانا چاہتا ہے؟
میں نے اور آپ نے اس بات کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ محدثین اس رحمت کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، کاش اللہ تعالی ہمیں وہ دیدہ بینا دے اور ہمیں یہ اسباق حدیث کے سمجھ آ جائیں۔ محدثین ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور اس حدیث سے پہلے واقعات لے کے آئے ہیں، اور محدثین کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں عظمت کے اعتبار سے، تو اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق دباچہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث لے کے آئے ہیں، وہ حدیث میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن اس حدیث سے پہلے بہت سے واقعات لے کے آئے ہیں، ان میں سے 2 باتیں آپ کو بتلاؤں گا۔ شاید اللہ کی رحمت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں ہو جائے، اور اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ دینا مطلوب نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ اللہ کی مثال مخلوق کے ساتھ روا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے، اپنی ماں سے ناراض ہو گیا، ماں نے ڈانٹ ڈپٹ کے غصہ کیا، وہ گھر کو چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کو خیال آیا میں کہاں جاؤں، ماں کے علاوہ کیسے زندہ رہ سکتا ہوں۔ ماں کو بھی کچھ دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ بے چین ہوگی، بچہ کہاں ہے؟ اب دروازہ کھولتی ہے، بچہ سامنے ہی دہلیز پہ سر رکھ کے تھکا ہارا انتظار کرتا کرتا سو گیا۔ کیا اس ماں کے جو جذبات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے مشتعل رہیں گے کہ اس بچے کو اٹھا کے اندر لے آئے گی؟ محدثین پہلی بات یہ لے کے آئے کہ کیا ماں اس بچے کو جو وقتی طور پہ نافرمانی کی اور ماں نے ڈانٹ کے باہر نکال دیا، کیا ہمیشہ کے لیے نکال دیا؟ کیا ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا؟ آج اگر باہر دروازہ کھولتی ہے، دہلیز پہ بیٹھا ہے، تو پھر اس کو بھگا دے گی کہ واپس لے آئے گی؟ آپ فیصلہ کیجئے۔ پھر دوسری بات وہ یہ لے کے آئے کہ ایک باپ ہے، طاقتور ہے، مجاہد ہے، دلیر ہے، تندرست ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ کسی ڈاکو کے چور کے نرگے میں پھنس گیا۔ باپ سامنے کھڑا ہے، باپ طاقتور ہے اور ڈاکو کمزور ہے، چور کمزور ہے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کو کہے میرے باپ یہ مجھے لوٹ رہا ہے، یہ میرے پہ غالب آ رہا ہے، مجھے اس سے بچا۔ تو کیا طاقتور باپ اس کو چور اور ڈاکو کے نرگے میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں، اس کو بچا لے گا۔ محدثین یہ واقعات آپ کو سمجھانے کے لیے لے کے آتے ہیں کہ جس طرح اگر تم کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر بھی لو، اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اس کی چوکھٹ پہ سر کو رکھ دو تو اس کے دروازوں کو کھلا ہوا پاؤ گے۔ اسی طرح کبھی شیطان کے وسوسے کا شکار ہو گئے، شیطان کمزور چور کی مثال ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کبھی اس کے کسی مغالطے کا وسوسے کا شکار ہو جاؤ گے تو اپنے رب کو پکارو تو رب تمہیں اس کے نرگے سے بھی بچا لے گا۔ تم نے رب کو اتنا ہی کمزور سمجھا ہوا، اور یہ کس حدیث کے شروع میں لے کے آئے؟ سبحان اللہ، وہ حدیث بھی کتنی عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے، صحابہ کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ ایک عورت قیدیوں کے اندر اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، بچہ نہیں مل رہا، بے چین ہے، رو رہی ہے، کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اچانک اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے، بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ ماں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ اس سائیڈ پہ مردوں کا لشکر ہے، اس سائیڈ پہ مردوں کا لشکر ہے، اسی وقت اس بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر رحمت کے اس جذبات کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم نے یہ دیکھا عمل؟ ہاں ہم نے یہ دیکھا عمل۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ اے اللہ کے رسول، ہم تو یہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جو عورت مردوں کی پرواہ کیے بغیر بچے کی بھوک سے بیتاب ہو کے مردوں کے درمیان میں دودھ پلانا شروع کر رہی ہے، وہ عورت اپنے بچے کو کیسے آگ میں پھینکے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کا ایک نظارہ بیان کیا، صرف ایک نظارہ ہی ہے۔ اے میرے صحابہ، جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی، تمہارا رب تم سے اس ماں سے 99 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں آگ میں ڈال دے۔ وما ربک بظلام للعبید،
رب اپنے بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہے، اور رب کو کوئی حاجت نہیں ہے، رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی کلمہ گو، اس کا نام لیوا جہنم میں چلا جائے۔ اور رب تعالیٰ نے اپنے ہی لیے اور آپ کی تسلی اور تشفی کے لیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کا باب کتنا وسیع و عریض ہے، بعض ایسی باتوں کو بیان کیا کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں۔ آپ اس کا ادراک، بات طویل و مختصر کر کے کرتا ہوں صرف ادراک اور شعور کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بڑی مخلوقات کو کس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ الذین یحملون العرش، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا۔ میرے بھائیو، یہ جب بات ہوتی ہے عرش کو اٹھایا ہوا، بات سنی، ذہن سے نکال دی، پتہ نہیں، اہمیت کا ادراک نہیں۔ ہم ایک کلونی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک قصبہ ہے، پھر ایک شہر ہے، پھر ایک ملک ہے، پھر ایک بر اعظم ہے، پھر ایک زمین ہے، پھر 7 سیارے ہیں، پھر سورج ہے، پھر سورج سے بڑے بڑے ستارے ہیں، پھر پورے کے پورے ستارے مل کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایک ملکی وے بنتی ہے، پھر کئی گلیکسیز بنتی ہیں، اربوں کی تعداد میں گلیکسیز، ان کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ نوری سالوں کا ہے۔ ان ارب ہا ارب گلیکسیز جو انسانی آنکھ نے دوربین سے دیکھی، 14 ارب سال کے فاصلے کے اوپر بھی گلیکسیز موجود ہیں، اور اب نئی دوربین جیمز ویب خلا میں جا چکی ہے، پتہ نہیں کتنی فاصلے کے اوپر یہ گلیکسیز موجود ہیں کہ 14 ارب سال لگ جائیں روشنی کو سفر کرتے ہوئے۔ روشنی کی رفتار کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں کہ کتنی تیز ہے؟ اتنی تیز رفتار چیز بھی ٹریول کرتی رہے تو 14 ارب سال لگے۔ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اور اس کائنات کی وسعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چھت بنائی ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ اس سے بڑا دوسرا، اس سے بڑا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان نے سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا، اور ہر ایک کے مابین جو فاصلے ہیں آپ ذرا غور کریں کس قدر زیادہ ہوں گے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر رب کی کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات، اور اس کی کرسی نے سارے کے سارے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات، اس کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر تم صحرا میں جاؤ، پورا بڑا صحرا ہو، وہاں پہ تمہیں انگوٹھی کا ایک چھلا پڑا ہوا ملے تو کرسی صحرا ہے اور باقی پوری کی پوری دنیا انگوٹھی کا ایک چھلا ہے۔ اور اس کرسی کے اوپر عرش عظیم ہے، پتہ نہیں کتنے فاصلے کے اوپر، اور کرسی عرش عظیم کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہے۔ جو بات بتلانا مقصود ہے، اس عرش عظیم کو اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک کا تعارف بھی اللہ نے مکمل کروا دیا کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے پاؤں 7ویں زمین سے بھی نیچے ہیں۔ اس قدر جلیل القدر اور اس قدر بڑی مخلوقات نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ عرش تو حقیقت میں رب ہی نے اٹھایا ہوا، یہ تو ایک تمثیل ہی ہے آپ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جنہوں نے عرش کو اٹھایا، جو اس کے ارد گرد ہیں، اس عرش والے کے کان اور کندھے کے مابین جو مسافت ہے 500 برس پرندہ اڑتا رہے طے نہیں کر سکتا، اتنے بڑے فرشتے ہیں یہ فرشتے۔ اور ان کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا مضمون ہے، فاغفر للذین تابوا۔ ہر وقت 24 گھنٹے جتنے بھی عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد جتنے بھی فرشتے ہیں، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، رب کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، رب کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، اور ان تسبیح و حمد کو بیان کرنے کے بعد رب کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے۔ اے اللہ، اگر آپ کا کوئی بندہ آ کے آپ کے بارگاہ میں، آپ کے دربار میں آ کے ایک مرتبہ توبہ کر لے تو اے رب آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ہی کے حکم سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی عرش عظیم پر متعدد روایات اللہ رب العزت نے لکھ کے لگا دیا، پھر لکھ دیا، رحمتی سبقت غضبی، رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت
میرے غصے پہ ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت ہمیشہ سبقت لے جائے گی میرے غضب کے اوپر۔ میں اور آپ اپنے رب کی رحمت کا صحیح ادراک اور شعور نہیں کر سکے، گناہوں سے آلودہ ہیں، مانتے ہیں گناہوں سے آلودہ ہیں، آپ بھی آلودہ ہیں۔ کہنے والا دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، کتنی عظیم حدیث ہے، خوشخبری کی حدیث ہے۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی کرتا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عقل ہو تو سمجھ آئے، بہترین غلطی کرنے والا، کیا غلطی کرنے والا بھی بہترین ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بہترین ہے وہ غلطی کرنے والا جو غلطی کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لے، وہ اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی بہترین ہے۔ ہاں، تم کیا سمجھتے ہو تم گناہ کرو گے ہی نہیں؟ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، اگر تم گناہ کرو ہی نہ تو اللہ رب العزت ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور پھر نادم اور شرمندہ ہوگی کہ ایک رب نے بنایا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے توبہ کرنی ہے۔ گویا اللہ رب العزت بندے کی توبہ کی امید لگائے ہوئے، بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، توبہ بھی تو کرو۔ اسی لیے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے عظیم ہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، اے ابن آدم اگر تو اپنی امیدیں مجھ سے وابستہ رکھ، پہلی بات اپنی امیدیں، اور مجھ سے ہی سوال کرتا رہے، پھر تو جتنے مرضی گناہ لے کے آئے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ امید بھی مجھ سے باندھنی ہے اور سوال بھی مجھ سے کرنا ہے۔ دو شرطیں، امید بھی مجھ سے اور سوال بھی مجھ سے۔ اے ابن آدم اگر تیری یہ نیچر بن جائے کہ امید بھی مجھ سے اور سوال بھی مجھ سے ہے، تو پھر آسمان تک گناہوں کو لے کے آ، تیرا رب آسمان کے برابر مغفرت کو لے کے آئے گا۔ اے ابن آدم اگر تو یہ دو شرطوں کو پورا رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی، یہ عظیم حدیث ہے رحمت کی، دنیا میں تو جو گناہ کیے معافی مانگ لی، امید تھی، سوال کرتا رہا، اللہ معاف کرتا رہا، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہوں، لیکن یہاں پہ اللہ نے تیسری شرط کا بھی اضافہ کر دیا، امید بھی تھی اور سوال بھی مجھ سے کرتا ہوا آیا دنیا سے، اور تیسری شرط آخری جملے کے ساتھ کیا لگائی؟ اس حالت میں کہ تو نے کبھی میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو زمین بھر گناہ لے کے بھی آ جائے گا تو وہاں پہ بھی تیرے زمین بھر گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر امید ہی نہیں، اگر سوال ہی اس سے نہیں کرنا، پھر یہ کہنا کہ رب معاف نہیں کرتا، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسی بات کو بیان کیا، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، سبحان اللہ۔ ایک بندے نے گناہ کیا، اذنب عبدی ذنبا، اور اس کو علم تھا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور دوسری طرف گناہوں پہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ دونوں باتیں، امید، سوال، رجا، خوف، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تب توبہ اور تب مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک بندے نے گناہ کیا اور اس کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پکڑ لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو علم ہے، ہم غافل ہیں، ہم وہ اسباب اختیار نہیں کرتے جس سے گناہ معاف ہو جائیں، اور اس کو علم تھا کہ میرا رب میرے گناہ سے پکڑ سکتا ہے، اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ میرا رب یہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کیا؟ توبہ کو اختیار کیا، اور کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے ادراک ہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن میں معافی مانگتا ہوں، گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کے اوپر آ گیا۔ اذنب عبدی ذنبا، یہ الفاظ 3 مرتبہ حدیث میں ہے، پھر اس نے گناہ کر لیا۔ یہ جو آپ کو بار بار مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ بار بار گناہ کر کے توبہ نہیں ہوتی، جتنے مرضی گناہ لے کے اور آپ کی بارگاہ میں
جتنے مرضی گناہ لے کے آؤ تو صحیح، توبہ کرو تو صحیح، اللہ رب العزت کیسے معاف کرتا ہے اس حدیث سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے نے گناہ کیا، پھر اس کو ادراک ہوا گناہوں پہ پکڑا جاؤں گا اور گناہوں کی معافی بھی ہے، تو میں کس کو اختیار کروں؟ معافی کو اختیار کرتا ہوں۔ پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا اس نے پھر گناہ کر لیا، اور پھر اس نے کہا اللہ پکڑ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، میں پھر معافی کو اختیار کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب یہ بندے کا ایمان اس طرح ہو جائے، دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گناہ کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اور اگر گناہ کر لیا تو توبہ کروں گا، تو تیسری مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ نے تو اس کا ایمان چیک کر لیا کہ ہاں بندے کو پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر تیسری مرتبہ جب بندے نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعمل ما شئت، اب تو نے ظاہر کر دیا، تو نے اپنا ایمان مجھ پہ ثابت کر دیا، جب بھی گناہ کرتا ہے میرے خوف سے میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، قد غفرت لک، اب جو جی چاہے کرتا رہے، تیرے رب نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اگر انسان کو یہ ادراک اور شعور ہو جائے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو گناہوں کی سزا دے گا، لیکن وہی رب اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، تو وہ کس کو اختیار کرے؟ معافی کو اختیار کرے تو اس کا رب اس کو معاف کر دے گا۔ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ، اور یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، کبھی موقع آیا اس والے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ فی قلوبہم مرض، دلوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں نفاق کی، فی قلوبہم زیغ، دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی ہے، کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ گناہ بندہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا، کالا ہو گیا، مرض پیدا ہو گیا، زیغ پیدا ہو گیا۔ پھر جب یہ بڑھتا چلا گیا، کلا بل ران علی قلوبہم، ان دلوں کو زنگ لگ گیا۔ جب دلوں کو زنگ لگ گیا تو دلوں کے اوپر قفل لگ گئے، تالے لگ گئے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے۔ پھر جب گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ کفیات بڑھتی جاتی ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں تک کہ دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ کہاں سے کام شروع ہوا تھا؟ ایک نقطے سے کالا ہوا، پھر بیمار ہوا، پھر ٹہرا ہوا، پھر تالے لگے، پھر مہریں لگ گئی۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، اور پھر کیا ہوا؟ جب مہریں لگ گئی کہ دل تمہارے پتھر ہو گئے اور پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ لیکن انسانوں، تمہارے دل تو ایسے پتھر ہوئے کہ جن کے اندر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں، لیکن پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ان دلوں کی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ یہ دلوں کے مرض کیسے دور ہوں گے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنا مرضی بڑا گناہ لے کے آؤ، جتنا مرضی گناہوں کے رجسٹر اور انبار لے کے آؤ، تمہارا رب گناہوں کو معاف کرنے والا۔ لوگ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا؟ حضرت بریدہ کی حدیث کے اندر مائد اسلمی کا مشہور واقعہ ہے، آئے صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول شیطان نے غلبہ پا لیا، کیا ہوا؟ مجھے پاک کر دیجئے، واپس چلے جاؤ، معافی مانگو۔ اللہ کے رسول پاک کیجئے، واپس جا، اللہ سے معافی مانگ۔ بار بار کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دیوانہ یا مجنون تو نہیں چیک کرو، نشہ تو نہیں کیا ہوا، نہیں، کیا واقعی وہ گناہ کر بیٹھا؟ جی ہاں گناہ کر بیٹھا، پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ اب جب رجم کر دیا گیا تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، معاذ اللہ بے ایمان ہو گیا۔ 2 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، استغفروا لماعز ابن مالک، اے میرے ساتھیوں ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اے اللہ کے رسول ماعز کے لیے؟ وہ جس کو زنا کے جرم میں سنسار کر دیا گیا تھا۔ لقد تاب توبۃ، اللہ اکبر، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں تمہیں اطلاع نہ دوں
کہ اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ لو قسمت علی امتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک پوری امت کے اوپر پھیلا دی جائے تو پورے امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، یہ اسلامی سزائیں معاذ اللہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کی پتھروں کے دور کی وحشیانہ سزائیں، یہ جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، یہ ایک احساس ندامت کے لیے ہے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی اس توبہ کو امت کے لیے رہنما اصول بنا دیا کہ کوئی اس طرح اپنے گناہ سے نفرت کر کے آئے تو صحیح، اس کی توبہ اس اکیلے کو کافی نہیں، پوری امت کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح قبیلہ غامدیہ کی عورت آئی رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگی، حضرت شبیبہ غامدیہ کہ اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ تجھے کیا ہوا؟ میں وہی تو ہوں کہ جس کے ساتھ مائز کا معاملہ ہوا تھا، میں وہی تو ہوں۔ رسول اللہ نے کہا جا توبہ کر، توبہ کر۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح شروع میں مائز کو بھیجنا چاہتے تھے؟ گناہ تو کر بیٹھے ہیں، گناہ تو کر بیٹھی ہوں، رات نیند نہیں آتی، عبادت کا مزہ ختم ہو گیا ہے، دنیا میں رہنے کو جی نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت انس کہا کرتے تھے جن گناہوں کو تم نے بڑا ہلکا لے لیا، رسول اللہ کے دور میں ہم ان گناہوں کو پہاڑ سے بڑا سمجھا کرتے تھے اور ہلاک کرنے والا سمجھا کرتے۔ شبیبہ غامدیہ آ کے ایسا مقدمہ رکھ رہی ہیں رسول اللہ کے سامنے کہ اب گناہوں کے اندر لتھڑ گئی ہوں، کوئی بھی عبادت کرتی ہوں دل نہیں لگتا، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے بطن میں ہو سکتا ہے کوئی بچہ آ گیا ہو، اس کا کیا قصور ہوگا؟ جا بچے کو جن کیا۔ پھر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجتے ہیں، کچھ عرصے بعد کہتی ہے جی ہاں حمل ظاہر ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول اب تو بے چینی کی ایسی کیفیت ہے، مفہوم ہے، ساری ساری رات سو نہیں پاتی، گناہ کا خوف دل کے اوپر طاری ہے، جلد از جلد چاہتی ہوں کہ پاک اور صاف ہو جاؤں۔ میں اور آپ کیا ہیں گناہ کر کے حدیث کے مصداق ہیں کہ بندہ مومن کسی گناہ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے لگا ہے، اور بندہ فاسق و فاجر بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اڑا دی بس۔ یہ شبیبہ غامدیہ پھر آئیں، رسول اللہ نے کہا جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا سزا نہیں لگ سکتی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اسی دن آ گئی، اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، اب تو پاک کر دیجئے۔ ماہ و شب بیت گئے، گناہ کی ندامت دل سے نہیں جاتی۔ رسول اللہ نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو کون پالے گا، جا اس کو پال پوس، جس وقت یہ روٹی کھانا شروع کر دے گا ہم تیرے اوپر حد کو نافذ کر دیں گے۔ اس عورت کی گناہ کے اوپر ندامت اور توبہ کی کیفیت ایسی تھی کہ 6 ماہ کا بچہ نہیں تھا، روٹی کھاتا ہوا آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو پاک کر دو، اس کو رجم کی سزا دے دو۔ پتھر مارے گئے، ایک پتھر ماتھے پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ تو خالد کے منہ سے انسانی فطرت کے تحت یہ الفاظ نکل گئے، ناپاک عورت، بری عورت، جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی ناپاک کر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن لی، مہلن یا خالد، مہلن، اے خالد صبر، ہوش، آہستہ، تجھے کیا پتا اس عورت کی توبہ کیسی ہے؟ اگر کوئی ٹیکس لینے والا ظالم جابر بدتاخور بھی ہو، وہ بھی اگر اس نیت سے توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تجھے کیا پتا اس کی توبہ کیسی ہے؟ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا اب رب نے معاف نہیں کرنا، یہ شیطان کا اس سے بڑا مغالطہ اور وسوسہ ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ رب کی دربار میں آئی نا، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ چاہتا ہے، اور کس طرح چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی کتنے عظیم ہیں۔ گناہ تو کرے، گناہ میں کروں، چاہیے تجھے اور مجھے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں کہ رب ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ۔ ہر رات اللہ رب العزت
اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ ہاتھ تجھے پھیلانے چاہیے. اور ہاتھ کون پھیلا رہا؟ اللہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اس لیے پھیلاتا ہے کہ سارے دن جو گناہ کیے تھے آ کے توبہ کر لے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. اور پھر جب دن ہوتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو دنیا میں ہر وقت کہیں دن طلوع ہو رہا ہے اور کہیں رات ہو رہی ہے. گویا 24 گھنٹے رب کا یہ اعلان ہے کوئی جو معافی مانگنے والا آئے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. حتی تطلع الشمس من مغربها، اور اللہ یہ صدا اس وقت تک لگاتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نکل نہ آئے. میں اور آپ غافل ہیں. اللہ کی صدا بھی رسول اللہ نے بتائی ہے. یہ صدا تو کیا اللہ صدا دے نہیں رہا؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا وہ من معن ویسا ہی ہے. اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں. اور کس طرح خوش ہوتے ہیں اس کی بھی جو مثال حدیث میں بیان کی ہے وہ عجیب ہے. عجیب. اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. مثال بھی نبی کریم دے دے کے سمجھا رہے ہیں. تم نے رب کی رحمت کو سمجھا نہیں ہے. وہ رب جس نے ایک حصہ رحمت دنیا پہ اتارا، اس حصہ رحمت کی وجہ سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، درندے پرندے چرند پرند ہر چیز اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اس ایک حصہ رحمت سے، اور اس ایک حصہ رحمت کے اندر رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی شامل ہے. اور باقی 99 حصے اللہ رب العزت نے رحمت کے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ اپنے پاس. کس لیے؟ اپنے اور بندوں کے مابین معاملہ کرنے کے لیے کہ کل قیامت کا دن آئے گا، یہ 99 حصے رحمت کے اس دن کام میں آئیں گے تاکہ بندوں کو جنت میں داخل کیا جا سکے. جہنم میں نہیں، جنت میں داخل کیا جا سکے. ایک حصہ رحمت سے دنیا کی ساری محبتیں چل رہی ہیں. ساری محبتیں ایک حصہ رحمت سے ہے. وہ 99 حصے اپنے پاس رکھ کے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کا اعلان بھی کر رہا ہے. ہاں جو نافرمان ہے پھر وہ نافرمان ہے. رب تو کہہ رہا ہے آ جاؤ. اور یہ بھی کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ سے لوٹ آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صحرا میں گیا یا جنگل میں گیا، ساتھ ایک اونٹ ہے، ساتھ ایک سواری ہے، اس کے پر مال لدا ہوا ہے، وہ مال لدا ہوا ہے. اچانک وہ سواری کھو گئی. اب وہ اس سواری کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. صحرا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. اب اس بندے نے تلاش کرتے کرتے دن بیت گئے، سواری نہ ملی. اب اس بندے کو یقین ہو گیا 100% کہ میں مرنے لگا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. مخلوق کی مثال اللہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن خوشی کی وہ کیفیت جو رب کی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے وہ کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس بندے کو اچانک اس موت کے عالم میں اپنی سواری واپس نظر آ گئی. اب بتائیے یہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ موت کے منہ میں جا رہا تھا، سامنے سواری بھی آ گئی، سامان بھی آ گیا. اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے یہ کہنے لگا، زبان الٹ گئی، خوشی سے زبان بھی الٹ گئی، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیفیت جو بندے کے اوپر طاری ہوئی، اللہ کی قسم جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو اس کا رب اسی طرح خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. آپ اور میں چاہے جتنے مرضی بڑے گناہ لے کے آئیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، تو پھر یہ وہم وسوسہ شیطانی خیال دماغ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا. امید اسی سے، سوال اسی سے، مغفرت کی التجا اسی سے. پھر رب آسمان بھر کے مغفرت کے دروازے کھولے گا، زمین بھر کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا